الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دیکھو جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے وہ حالات حاضرہ پر ہوتا ہے۔ اس وقت امت کو کیا ضرورت ہے، اس وقت امت کو کیا ضرورت ہے؟ پرانے قصے کہانیاں بیان کرنا یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں پچھلے 2 ہفتوں کے اندر جو ہمارے سامنے حالات آئے ہیں، آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ ساری خبریں ہیں، ہے نا؟ تو میں اصل میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے اور یہ سمجھنے جیسی بات ہے۔ یہ قرآن پاک کے 4 پارے کی سورہ آل عمران کی آیت ہے، معاف کرنا یہ 13ویں پارے کی آیت ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان ظالموں کے عمل سے؟ تقریباً 450 دن تک، ہے نا، سن 2023 7 اکتوبر سے ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ میں حالات شروع ہوئے اور پچھلے ہفتے جا کر وہ حالات کو اللہ نے اختتام تک پہنچایا۔ 470 دن تک تقریباً حالات چلے اور ان حالات کے بعد اللہ پاک نے اس کو جو ہے انجام تک پہنچایا۔ تو یہ آیت میں اللہ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے عمل سے غافل ہے؟ کہ نہیں، انما یؤخرہم، اللہ پاک نے ان کو کیا کہیں گے، چھوٹ دی ہے، مؤخر کیا ہے ایک دن تک، جو دن قیامت کا آنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، اللہ پاک نے دنیا میں ہر ایک کو چھوٹ دی ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے ہر عمل پر پکڑنے پر آ جائیں تو ایک بندہ بھی زمین پر سلامت نہیں بچے۔ فرمائیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی غلط دیکھنے پہ اندھے ہو جاویں تو فتح واڑی میں کتنے اندھے ہوں گے؟ آپ خود سوچو۔ غلط سننے پر آدمی بہرا ہو جاوے تو آپ کے اپارٹمنٹ میں کتنے بہرے ہوں گے؟ لیکن اللہ پاک نے چونکہ دنیا میں ایک موقع دیا ہے اور اختیار دیا ہے، اس کو بہت اچھی مثال دے کر سمجھایا کسی اللہ والے نے کہ جیسے بچہ امتحان ہال میں جاتا ہے، ابھی دیکھو مارچ اپریل میں امتحان ہوں گے، ہے نا، 10ویں کے 12ویں کے، تو وہ امتحان ہال کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے کا۔ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، ہر سوال کے 10 نمبر 15 نمبر ہوتے نہیں ہوتے؟ اب ایک طرف کوشچن پیپر ہے اور دوسری طرف سپلیمنٹ ہے کہ بھئی یہ جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو اس میں لکھنا ہے نا، اور وقت کتنا ہے؟ 3 گھنٹے۔ اب صحیح لکھو گے تو 10ویں سے 11ویں میں اور 12ویں سے کالج میں، اور صحیح نہیں لکھو گے تو یہاں کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا۔ سمجھ میں آ رہی بات میری مثال؟ کہ ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں سوال کا پرچہ تو ہے لیکن جواب میں وہ گانے لکھے، اس سے آگے بڑھ کے ماں بہن کی گالیاں لکھے، تو جو ایگزامینر ہال کے اندر جو سپروائزر ہے نا، وہ کبھی آ کر اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ یہ کیا لکھ رہا تو، وہ دیکھ کے بھی انجان بن جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 3 گھنٹے اس کو اختیار ہے، جو لکھنا ہے وہ لکھ۔ بعض بچے سمجھدار ہوتے نا تو وہ جو سوال ہوتا ہے وہی لکھ کے آتے واپس، بڑے سمجھدار سمجھتے ہو اپنے آپ کو،
لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو سب کے سامنے، اور اب تو بعض اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو بلاؤ اور ان کے سامنے ان کا جواب دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بچے نے یہ لکھا ہے۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل یہی معاملہ اللہ کا ہے۔ سن لو، یہ 60 70 80 سال اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور ہم کو اختیار دے دیا ہے، کر لو، چلو تم کو جو کرنا ہے کرو، صحیح کرو، غلط کرو، اچھا کرو، برا کرو، لیکن انجام صاف صاف، تھوڑا بھی ادھر ادھر ہونے والا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، میں نے تو پڑھا، اللہ معاف کرے، اللہ رب العزت قیامت کے دن کہیں گے اقرا کتابک، کہ اپنا اعمال نامہ تو خود پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور اپنا فیصلہ آج تو خود کر لے، چل۔ سمجھ میں آئی بات؟ پورے 60 سال کا پکچر سامنے آ جائے گا۔ پہلے زمانے میں تو لوگ شک کرتے تھے ایسا کیسے ہوگا، لیکن آج کل کے کیمروں نے اس کو بھی ثابت کر دیا۔ ارے کر دیا نہیں کر دیا؟ ایک چھوٹا سا کیمرہ 6 مہینے پہلے کیا ہوا اس محلے میں بتا دے گا آپ کو، اس کی میموری سیو ہے۔ تو جو چھوٹی سی کیا بولتے ایک ڈسک ہے، وہ 6 مہینے کا تمہارا جمع کر سکتی ہے، تو سارے عالم کا پیدا کرنے والا اللہ 60 سال کا جمع نہیں کر سکتا؟ سب کی سی ڈی بن رہی ہے، ذرا بھی آواز کرو گے نا قیامت میں اللہ میاں سی ڈی چالو کر دیں گے، دیکھ لے چل۔ نہیں سمجھ؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، سنو بڑا عجیب واقعہ یاد آیا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا دیا، صحابہ نے پوچھا آپ نے کیوں مسکرایا؟ کہا کل قیامت کے دن کا عجیب واقعہ ہوگا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہ سب کے فیصلے ہو جائیں گے اور سب اپنے اپنے رستے پڑ جائیں گے، آخر میں ایک آدمی بچے گا، وہ دائیں دیکھے گا کوئی نہیں، بائیں دیکھے گا کوئی نہیں، پیچھے دیکھے گا کوئی نہیں، تو اللہ میاں کو کہے گا کہ اللہ میاں یہ جتنے فرشتوں نے میرے اعمال لکھے نا سب غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ وہ کیا سمجھیں گا کہ کوئی گواہ تو ہے نہیں، سب تو چلے گئے، اب اللہ میاں کہاں سے لائیں گے کوئی کو؟ اللہ کے نبی بھی ہنسے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے گواہ چاہیے؟ کہاں گواہ ہے ہی نہیں کوئی، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگائے گے اور اس کی بائیں ران بولے گی، ہاں اس کے ہاتھ بولیں گے، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ آج ہم سے تمہارے ہاتھ تمہارے پیر بات کریں گے اور ہر چیز گواہی دے گی۔ اب آدمی بدن سے کیسے انکار کر سکے؟ ارے بولو نا، ہاں زبان سے غلط بولا تھا، چلو کوئی دوسرے نے نہیں سنا، لیکن قیامت کے دن زبان ہی خود بول دے، آدمی تو پھنس گیا کہ نہیں پھنس گیا؟ تو ایسے اللہ پاک نے ایک وقت تک موقع دیا ہے، ورنہ فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے، مہلت، ایک ظالم کو ظلم کی مہلت ہے، لیکن کہتے جب وہ ظلم کا گھڑا بھر جاتا ہے نا تو پھوٹتا ضرور ہے، اور اچھے اچھوں کا پھوٹا بھائی۔ نمرود گیا، شداد گیا، قارون گیا، فرعون گیا، ارے گیا کہ نہیں گیا؟ ایک زمانہ تھا ان لوگوں کا۔ اور ابھی ہمارے اطراف میں دیکھو، اس ملک کے اطراف میں 2023 میں سری لنکا کا تختہ پلٹا ہے نا، 2024 میں بنگلہ دیش کا تختہ پلٹا کہ نہیں؟ 24 کے آخر میں شام 50 سال کی حکومت 11 دن میں ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ہمارے باپ دادا کا ہے، ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملی، بھاگ کے رشیا جانا پڑا۔ خدا پاک کی قسم یہ زمین اللہ کی ہے، جب تک اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، لوگوں پہ رحم کرو، اور ہماری زبان میں کہتے شرافت سے رہو۔ ہاں
ورنہ تھوڑی سی بھی اکڑ آ گئی نا تو میرا اللہ ٹھکانے لگا دیتا ہے. اچھے اچھوں کی اکڑ خدا کی پکڑ نے اتار دی. کیا کہا؟ بڑا اچھا جملہ ہے. اچھے اچھوں کی اکڑ خدا کی ایک پکڑ سے ڈھیلی ہو جاتی. اللہ پاک نے دکھا دیا، پورا شہر کو جلایا. اب پتہ نہیں کس نے جلایا. دو روایتیں، ایک تو کہ کسی پرندے نے آگ لگائی، اور ایک ویڈیو آیا کہ آسمان سے آگ اتر رہی ہے. اب اس کو کون بجھائے؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ آگ کیا بجھے جس کو خدا جلائے. آسمانوں سے جو فیصلہ ہو گیا تو تمہارے کیا کہوں میں، نہ راکٹ کام آنے کے، نہ تمہارے ہیلی کاپٹر کام آنے کے، نہ تمہارے ڈرون کام آنے کے. جتنا پانی ڈال رہے اتنی آگ لگ رہی. ہاں، کروڑوں نہیں، ابجوں نہیں، کھربوں روپے کا نقصان. ایک ایک ایسے ایسے محل جس پر پوری دنیا فخر کرتی تھی آج آگ میں جل کر ختم ہو گئے. کچھ نہیں بچا. اللہ نے دکھایا کہ دیکھو ظلم کی ایک مدت ہوتی ہے، گناہوں کی ایک مدت ہوتی ہے میرے بھائی. پھر اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا. آج مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے اللہ کی طاقت کو پہچانو. یہ اللہ پاک جو میں سمجھتا ہوں ہر 5 سال میں جو جھٹکا دے رہے ہیں نا، یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 2020 میں کیا تھا؟ کرونا. اور 2025 میں یہ جھٹکے بتا رہے ہیں اللہ ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہے. ہاں، لاک ڈاؤن کے وقت پیر ذوالفقار صاحب کا ایک بیان آیا تھا، بڑا عجیب بیان. یوں فرمایا کہ دیکھو 50 سال 1970 سے لے کر 2020 تک، برابر یاد رکھنا، 1970 سے لے کر 2020 تک، یہ 50 سال کے اندر دنیا میں ٹیکنالوجی نے ایک زبردست ترقی کی. سمجھے بات؟ ہاں، سب سے پہلے پیجر آیا، پھر موبائل آیا، پھر انٹرنیٹ آیا، نہیں سمجھے، اور پھر 3G 4G 5G، اب 6G کی تیاری. ایک اسپیڈ سے ٹیکنالوجی آگے گئی. تو پیر ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے 1970 سے لے کر 2020 تک جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو انسانوں کی نگاہیں اللہ سے ہٹ گئی. کیا ہو گئی؟ ہٹ گئی. کہ اللہ کا شکر ہے آج تو ہر چیز بٹن پہ ہے. لو بٹن دباؤ یوں ہو جاتا، بٹن دباؤ. آج آدمی کہتا ہے نا آن لائن کیا چاہیے آپ کو. ہاں، پہلے آیا 20 منٹ، اب جب تو آیا 10 منٹ، 10 منٹ میں تمہارے گھر پہ. بولو، ہے ٹیکنالوجی آگے جا رہی، جو چاہیے وہ منگاؤ. میرے کو ایک صاحب کہنے لگے کیا کیا ملتا ہے؟ میں کہا گوبر بھی ملتا ہے، 180 روپے ڈجن، آپ کے گھر پہ آ جائے گا، اور ڈرائی کیا ہوا بھی آئے گا. بولو، اب اتنے آگے نکل گئے. ہاں، ہر چیز سمجھ رہے ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اور تھوڑی دیر کے لیے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول گئے. کہ جب آدمی کے پاس ساری سہولتیں آ جاتی ہے تو پھر انسان بولتا تو نہیں ہے، دل میں سوچتا اب اللہ میاں کا کیا کام، سب تو ہے میرے پاس. جیسے وہ کتاب میں نہیں، فضائل صدقات میں، وہ بادشاہ نے محل بنایا اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے کیا کہنے لگا، اتنا سامان ہے کہ بچوں کے بچے کھاوے اتنا ہے. اور اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو کہ ملک الموت. لو کھیل پورا. یہ خدا کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی چیزوں کو حاصل کر لینے کو سب کچھ مت سمجھو.
تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم سے پہلے بڑے بڑے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ فرعون پوری دنیا کا بادشاہ، یہ تو خالی ہندوستان کے 10-15 سال کے لیے گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو نشے میں آ جاتے ہیں. نہیں سمجھ میں کہ اب تو پورا ہندوستان ہمارا ہے. ارے میرے بھائی، تیرے سے پہلے بڑے بڑے آئے نا، اور سب کو اللہ نے ٹھکانے لگایا نا بابا، کہ نہیں لگایا؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے 25 پارے کی، کہ فرعون یوں کہتا تھا یہ نہر میری ہے جو میرے محل کے نیچے سے بہتی ہے. ہاں یہ میری ہے، میری. اللہ نے کہا تیری ہے، اسی میں ڈوب جا بیٹا، اسی میں ڈوب جا. اور ایک کتاب میں تو بڑی عجیب بات لکھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمندر پہ جو راستے بنے موسیٰ کے لیے بنے علیہ السلام کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بنے، وہ تو فرعون کے لیے بنے. کیوں؟ کہ اگر وہ راستے نہ ہوتے تو فرعون اندر نہیں اترتا. تھوڑا سوچو. موسیٰ علیہ السلام کو تو پورا یقین تھا، کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ تو میرے لیے راستہ نکالے گا. جب ان کی قوم نے پیچھے دیکھا کہ فرعون 5 لاکھ کے ساتھ آ رہا ہے اور سامنے دریائے نیل ہے، تو ساری قوم نے، اصحاب موسیٰ نے فوراً کہا انا لمدرکون، ہم تو مر گئے. موسیٰ تو نے ہم کو مروا ڈالا. پیچھے جاتے تو فرعون مارتا ہے، سامنے جاتے تو دریائے نیل میں ڈوبتا. جاوے تو کہاں جاوے؟ لیکن فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ابھی مجھے راستہ بتائے گا. اور اس کے بعد فا کے ساتھ ہے پس، فاوحینا، پس ہم نے وہی بھیجی الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، مار عصا دریا پر، کہ ایسا عصا مارا کہ 12 راستے 12 قبیلوں کے، اب تم نکل جاؤ، آنے دو. اب پیچھے سے فرعون آیا تو دیکھا راستے، چلو ہم بھی پار ہو جائیں. کہ راستے نہیں ہوتے تو فرعون اترتا نہیں، وہ راستے فرعون کو ڈبانے کے لیے بنائے اللہ نے. تو جب پوری دنیا کا بادشاہ فرعون پکڑا گیا، سب سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی ہو تو قارون، قارون سے بڑا کوئی مالدار نہیں. سنو جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے. اتنی چابیاں، ارے اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کے قافلے پہ جاتی تو خزانہ کتنا بڑا ہو. ہمارے والد صاحب گئے مصر میں، انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں نے میری آنکھ سے دیکھ کر آیا، 90 کلومیٹر لمبا قارون لیک، 90 کلومیٹر لمبا. یہ جو بڑودا سے لے کے احمدآباد ایکسپریس ہائی وے نا، وہ 94 کلومیٹر کا ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا احمدآباد سے بڑودا تک قارون لیک. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قارون کا خزانہ تھا، اور اللہ کے امر سے قارون کو جب دھسایا گیا تو قارون نے دھستے دھستے یوں کہا موسیٰ میرا مال کھا جانا چاہتا ہے، اس لیے یہ مجھے دھساتا ہے، میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے ساتھ اس کے خزانے کو بھی دھسا دے. پورا 90 کلومیٹر کا خزانہ زمین میں. آج ہوگا کسی کے پاس؟ بولو. ارے اتنا بڑا خزانہ ہوگا. اور ہمارے پاس ہوگا کیسا ہوگا معلوم تمہارے کو؟ ارے نوٹ ہوئے گی نا، 500 کی، 2000 کی، کبھی 2000 کی بند ہو جاوے تو بھاگنا پڑے، کبھی 500 کی بند ہو جاوے راتوں رات تو لائن میں کھڑے ہونا پڑے. اپنے پاس خزانہ ایسا کا کوئی بھروسہ ہی نہیں سمجھا. پچھلے 100 سال میں دیکھو ہندوستان میں کتنے انسیڈنٹ ہوئے. ارے ہوئے کہ نہیں؟ 1000 روپے کی نوٹ راتوں رات بند ہوئی بھائی، اور صبح میں لوگوں نے اس پہ کھمن رکھ کے کھایا نہیں کھایا؟ پوچھو 50 سال پہلے یہ گجراتیوں نے کھمن کھایا اس پہ. یہ تو ہماری دولت تھا، ایسی دولت. اس کے بعد ایسی دولت نہیں تھی
اس کے پاس تو سونے اور چاندی کے خزانے تھے، جس کو آگ لگے تو بھی قیمتی بن جاوے، اور ہماری نوٹوں کو آگ لگے تو خاک ہو جائے۔ اتنا بڑا مالدار، اتنی بڑی حکومت والا جب یہ نہیں بچے تو میرے دوستو آج کل کے یہ لوگ کیا بچیں گے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ اللہ نے بتایا، پوری لسٹ ہے۔ 250 ملین ڈالر کے مکانات آنکھوں کے سامنے جلے ہیں اور کپڑے لے کے بھاگنا پڑا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کی کیا کہوں میں قدرت ہے۔ یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ ظلم کرنے والوں اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، میری جھوٹ کو مجھے میری غفلت نہ سمجھو۔ ہاں یہ جملہ، میری جھوٹ کو میری غفلت نہ سمجھو۔ اللہ میاں چھوڑ دیتا ہے تو بندہ ہوا میں اچھلتا ہے۔ ہاں آدمی جب نافرمان ہوتا ہے اور نافرمانی کے بعد مال آتا ہے تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے اسی لیے تو دے رہا۔ ارے میرے بھائی، دنیا میں روزی 2 قسم کی ہوتی۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں روزی کتنی قسم کی ہوتی؟ 2۔ ایک تو چوہے کے پنجرے میں گھی کی روٹی۔ کس کے پنجرے میں؟ ہاں بولو، خوشی سے لگاتے کیا؟ ارے خوش ہو کے لگاتے۔ گھی کی روٹی، اصلی گھی کی، کائے کو لگاتے؟ ہاں بیٹا اندر، پھر سارا گھی بھی نکالتے اور روٹی بھی نکالتے تھے۔ ایک بار اندر آ جا تو، اب وہ گھی کی روٹی دیکھ کر چوہا خوش ہو جاوے، ماشاءاللہ گھر والے میرے سے کتنا خوش ہے، میرے کو گھی کی روٹی کھلا رہے۔ نہیں بیٹا، وہ گھی کی روٹی تو تیرے کو پکڑنے کے لیے ہے۔ حضرت محمد صاحب کہتے تھے اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے پر جو دنیا کا مال آتا ہے نا، وہ گھی کی روٹی چوہے کی بل والی۔ ہاں، اور دوسری روزی کس کی بتاؤں؟ وہ بھی محمد صاحب سمجھایا کرتے تھے کہ دوسری روزی طوطے کے پنجرے میں تیکھی تیکھی مرچی۔ کیسی مرچی؟ تیز۔ اور وہ کس کو دے رہے ہیں؟ طوطے کو۔ لیکن بتاؤ دشمنی میں کہ خوشی میں؟ ارے محبت میں کہ نفرت میں؟ محبت میں۔ ہاں خوش ہو کے مرچی کھلا رہے ہیں۔ ایسے اللہ کا بھی نظام ہے کہ جب بندہ دینداری پہ چلتا ہے اور جب بندہ اللہ کی فرما برداری پر زندگی گزارتا ہے، تھوڑی تکلیفیں، تھوڑی پریشانی ڈال کر اللہ آزماتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ آزمائش میں بندہ پار ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہمیشہ کے لیے حالات کھول دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو پریڈ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں، وقفہ حالات کا، اس میں جمنا وہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اگر تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا برداشت کر لو، تھوڑا اللہ سے مانگ لو تو انشاءاللہ وہ حالات بہت جلدی دور ہو جاتے۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، بس اپنی بات ختم کروں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا کہ دیکھو مسلمانوں، یاد رکھو اب فیصلے کا وقت قریب ہے۔ اب پہلے جیسی ڈھیل ملنے والی نہیں ہے، اب دنیا کو لپیٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس لیے جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اپنی زندگی کے رخ کو بدلو۔ یہ دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا میرے دوستو، نہ مجھے چھوڑے گی نہ آپ کو چھوڑے گی۔ جوانی بھی کھا جائے گی، بڑھاپا بھی کھا جائے گی، اور آخر میں بدلے میں 3 کپڑے کفن کے اور 6 فٹ کا کھڈا، اس کے سوا کچھ اور ملنے کا۔ کہتے ہیں نا کفن کے اندر جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، ملک الموت کا فرشتہ رشوت لیتا نہیں، جمع کر کے کرو گے کیا؟ کفن میں بولو جیب نہیں، قبر میں کوئی تجوری نہیں، اور موت کا فرشتہ رشوت کہ دے دیا واپس کر دے بھائی، 2-5 برس بڑھا دے، ایسا بھی ہونے والا ہے نہیں۔ تو جمع کرنے کا اپنے، کمانے کا اپنے، ملنے کا اپنے، حساب دینے کا اپنے، اور مزے کرے اپنی اولاد۔ اتنا سمجھدار آدمی بولو، سوچنے کی بات ہے۔ مجھے ایک آدمی نے قسم کھا کے کہا ہر انسان کی آئی جو انکم ہے اس کا حساب کرو، مشکل سے 15 سے 20% وہ آدمی واپرتا ہوگا، 80% تو چھوڑ کے جاتا ہو،
اور 80% کا حساب قیامت کے دن یہ دے گا، اور مجھے دوسرے کریں گے قسم خدا کی، جتنے چھوڑ کے گئے اولاد دیندار ہے تو انہوں نے سنبھالا، ورنہ چند سالوں میں سارا کا سارا بوریا بسا لپیٹا گیا، بیچ باچ کے نورے ہو گئے. گجراتی میں کہے نا ویچی نے نورا تھئی گیا. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. قیامت قریب ہے، اللہ کے فیصلے قریب ہے. ایسے پڑھو کہ اللہ نے اب پکڑ شروع کر دی ہے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا انشاءاللہ انجام کو پہنچے گا، یا تو موت سے پہلے یا تو موت کے بعد. فیصلہ تو ہے. اس لیے سارا مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اپنی اپنی سنتیں پڑھ لیں، جلدی سے کھڑے ہو.